نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، نفس واحد کا قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں، کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے اسلام کے اصول اور ضابطوں میں شامل ہے، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قاتل کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صرف نفس واحد کا قاتل نہیں ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا۔ اور معزز سامعین حضرات جو ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو 35ویں آپ جو اس میں سماعت فرما رہے اس میں شرکت کیے ہوئے ہیں، اس کا موضوع جو رکھا گیا ہے ہم انسانیت اور مذاہب عالم، یہ اپنے نوعیت کا بڑا حساس موضوع ہے اور تمام خطبہ نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک کنبے سے، ایک قبیلے سے، خاندان سے جوڑا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ قرآن کی آیت سے لگا سکتے ہیں جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ بتایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ساری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ساری دنیا کی مانو ذاتی، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ساری انسانیت کو، سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ آدم اور تم سب کی ماں ایک حوا، جس کو آپ آشو کہہ لیں، دیوبتی کہہ لیں، شتروپا، تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، لیکن تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم اور آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تمہارا تعلق ہو، لیکن عدل و انصاف کا جب معاملہ آئے، نیائے کا اور ججمنٹ کا جب معاملہ آئے، تو اس میں تم کسی کو یہ نہیں دیکھو گے یہ کون ہے، کس دھرم سے ہے، کیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں انسانیت اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی ہے جب تک کہ دنیا کے اندر عدل نہ ہو، جب تک کہ ہم عدل سے کام نہ لیں۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، صاف لفظوں میں فرمایا کہ اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کسی قوم کی کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکو۔ انصاف ہر حال میں کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے، اس سے ہمارا تعلق قریبی ہے تو اس کے فیور میں فیصلہ کر دیا جائے۔ اسلام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ایسے ایسے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی مجرم ثابت ہو گیا اور اس کو کوڑے لگانا تھے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس یہودی کو کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے لگانے والا حضرت علی کا غلام تھا قمبر، اس نے کوڑے لگائے، کوڑے لگانے میں کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے اس کو 9 کوڑے مارے ہیں یا 10 مارے ہیں، لہذا اس نے یہ سوچ کر کہ 9 ہی لگے ہوں گے، ایک کوڑا اور مار دیا۔ جب اس کو کوڑا لگ گیا تو پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے خاتم نے، آپ کے غلام نے ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا ہے اور مجھے اس کا انتقام چاہیے۔ فوراً اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمبر سے کہا کہ اے قمبر ادھر آؤ اور دیکھو یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے۔ قمبر نے اعتراف کیا کہ ہاں امیر المومنین، مجھے شک ہے، پتہ نہیں 9 مارے تھے یا 10، تو یہ سوچ کر کہ 9 ہی مارے ہوں گے، ایک اور میں نے مار دیا۔ مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوڑا زیادہ لگ گیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ۔
اور اس یہودی سے کہا کہ کوڑا لو اپنے ہاتھ میں، اور اس یہودی سے کہا کہ تم اپنا انتقام لے لو، بدلہ لے لو، اور ایک کوڑا اس یہودی نے مارا حضرت علی کے غلام۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں انسانیت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ عدل سے کام لیں گے، اور جہاں عدل و انصاف ختم ہوا وہاں انسانیت بھی مجروح ہوگی، انسانیت کا بھی خون ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت مجروح نہ ہو، انسانیت محفوظ رہے، تو آپ کو عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا، اور جتنا زیادہ عدل ہوگا دنیا میں اتنا ہی زیادہ امن ہوگا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا قاضی شریح کی عدالت میں کہ میری ایک زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، اور جب یہودی کو پیش کیا گیا تو یہودی نے کہا وہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی سے کہا گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے جو گواہ پیش کیے تھے شرعی اعتبار سے ان گواہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قاضی شریح نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا، یہ کہتے ہوئے کہ اے علی، آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اور شریعت محمدی کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ اے علی، آپ نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، لہذا یہ زرہ کا مالک یہودی ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ یہ عدل، یہ انصاف ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جب اس طریقے کا عدل تھا، جب اس طریقے کا انصاف تھا، تو انسانیت چین اور سکون کا سانس لیتی تھی۔ یقیناً آج عدل و انصاف ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ملک شام کا وہ واقعہ کہ ہمارے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق جب ملک شام گئے تو ایک 12 سال کے یہودی بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے خلاف شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمیں عمر ابن عاص کے اس بچے نے، عمر ابن عاص کے اس یہودی نے کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے ہمیں کوئی گھوڑا مارا ہے، میرا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا تھا ریس میں۔ حضرت عمر فاروق نے سنا تو فوراً غصے سے لال پیلے ہوئے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً بلایا گیا۔ بیٹے نے، عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم کا اقبال کیا اور اس یہودی بچے سے کہا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے۔ ہماری حکومت، ہماری خلافت، ہماری چودراہٹ سب کچھ ہونے کے باوجود خود عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی بچے نے کوڑا لگایا۔ میں علامہ احسان الہی ظہیر کی ایک بار تقریر سن رہا تھا، انہوں نے تو اپنے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ ایک کوڑا حضرت عمر فاروق نے اپنے خاتم سے کہا کہ عمر ابن عاص کو بھی لگاؤ۔ جب عمر ابن عاص کو کوڑا لگا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا ناجائز کسی یہودی بچے کو کوڑا نہیں مارتا۔ یہ تحفظ انسانیت کا میرے بھائیوں وہ دور تھا جب عدل تھا، جب انصاف تھا، تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج سوسائٹی کے اندر انسانیت کا تحفظ تھا۔ آج چلا آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے ملک کی بات تو چھوڑ دیجئے، کسی ایک چھوٹی بستی کے اندر بھی آپ کو عدل کے یہ نمونے نہیں ملیں گے، عدل کی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم تحفظ انسانیت کے سلسلے میں اتنی عظیم بات کہتا ہے۔ میں جانتا ہوں جن لوگوں نے دیگر ادیان کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس طریقے کی کوئی بات دوسرے مذہب میں اس کا عشر بھی نہیں ملے گا، 10واں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، نفس واحد کا قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں، کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے یہ ہمارے اسلام کے اصول اور ضابطوں میں شامل ہے۔ صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قاتل کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صرف نفس واحد کا قاتل نہیں ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ذرا تصور کریں، اس سے اگر مسئلے نکالیں تو بہت کچھ نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک انسان کا قتل پوری دنیا کی انسانیت کا قتل، یعنی اگر آپ نے کسی ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی دے دی تو آپ اس اکیلے کو
تحفظ انسانیت کا نظام انسانیت کو اتنا زیادہ عروج دیا ہے اور اتنا زیادہ اہمیت کی ہے کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے جب ماحول خراب ہوتے ہیں تو جنگیں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ ہمارے ملک پر کوئی ٹیڑھی نظر ڈال کے دیکھے تو کیا ہمارا ملک خاموش بیٹھا رہے گا؟ ہوتا ہے. اسلامی دور میں بھی جنگیں ہوئی لیکن تعجب کریں گے آپ. سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان جنگوں کے اندر بھی کتنی پابندی تھی کہ محمد رسول اللہ نے کہا اگر آپ کو لوگ مجبور ہی کر دیں اور لڑنے پر آپ آمادہ ہی ہو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو تم جنگ کرو لیکن یاد رکھنا اس جنگ کے اندر بھی تمہارے لیے اصول ہے اور اصول یہ ہے کہ تم کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں چلاؤ گے تم کسی عورت کے اوپر تلوار نہیں چلاؤ گے یہ تم کسی معصوم بچے کی گردن پر تلوار نہیں چلاؤ گے. یہ اصول اور یہ ضابطے بتائے ہیں. یہ نبی اکرم کا یہ فرمان پوری دنیا کی انسانیت کو سوچنا چاہیے کہ آج اسرائیل کس طریقے کی بمباری کر رہا ہے اور ناجائز طور پر فلسطین کے معصوم بچوں کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے عورتوں کو مار رہا ہے یا بیوہ کر رہا ہے. ساری دنیا کی انسانیت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. وہ بچوں ہی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو ناجائز طور پہ مار رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کون غلط کون صحیح ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہاں انسانیت مجروح ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی یہی کہا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی بوڑھے کی گردن پر تلوار نہ چلائے کوئی بھی شخص کسی معصوم کی گردن پر تلوار نہ چلائے کوئی بھی شخص کسی عورت کو نہ مارے کسی بوڑھے کو نہ مارے. یہ اصول اور یہ ضابطے متعین کیے تھے اسلام نے. میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوا کرتی تھی اور آپ غزوات و سرایا کی تعداد جوڑیں. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے غزوات و سرایا کی تعداد جوڑی جائے تو تقریباً 80 ہے. 54 تو وہ غزوات ہے جس میں نبی اکرم شامل ہوئے اور 26 کو جس میں آپ شریک نہیں ہو سکے. تو 80 غزوات و سرایا میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد تھی 1018. 80 جنگوں میں وہ بھی غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو جوڑا جائے 1018. اگر 80 سے ڈیوائڈ کر دو تو 13-14 بھی ایک جنگ میں نہیں پڑ رہے ہیں. تو یہ تھی تحفظ انسانیت کا میرے بھائیوں ایک معیار جو اسلام نے متعین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں انسانیت کے تحفظ کی بقا کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا